أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، اور ان کی کتابوں میں سے ایک عظیم کتاب کتاب الفوائد کے ساتھ۔ کتاب الفوائد، اس میں امام صاحب نے طرح طرح کے فوائد جمع کر دیے ہیں۔ کسی فائدے کا تعلق ہے عقیدہ سے، کسی کا تفسیر سے، کسی کا حدیث سے، اور کسی کا کسی دوسرے موضوع سے تعلق ہے، لیکن بہت ہی شاندار فوائد ہیں۔ اور آج کے فائدے کا تعلق ہے قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ 216 کے ساتھ، 216۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ فصل ہے اس آیت کے بارے میں۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وَعَسَىٰ، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ان تکرہوا شیئا، کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو جبکہ اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو بلکہ شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ علم رکھتا ہے، تم علم نہیں رکھتے۔ اس آیت کے بارے میں امام صاحب گفتگو کرنے لگے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کہیں میں بعد میں بھول نہ جاؤں۔ ابھی چند دن پہلے ایک عالم دین فوت ہوئے ہیں، جن کی اچھی شہرت تھی اس لحاظ سے کہ انہیں ایک باعمل عالم دین سمجھا جاتا تھا۔ وہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ بہت اچھی طرح سر انجام دیا کرتے تھے۔ اپنے جاننے والوں سے نیکی کا تقاضا کرنا، اپنے جاننے والوں کو برائیوں سے روکنا، اس معاملے میں وہ ہچکچاتے نہیں تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی کے ناراض ہونے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے فوت ہوئے، عمر ان کی تقریباً 80 سال کے قریب تھی۔ وہ کسی لفٹ سے نیچے آ رہے تھے اور لفٹ کو اتنی معیاری نہیں تھی، وہ گراؤنڈ فلور سے پہلے ہی کہیں رک گئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ گراؤنڈ فلور آ چکا ہے۔ دروازہ کھولا، باہر نکلے اور نیچے جا گرے۔ ان کی ایک ہڈی بھی ٹوٹ گئی، ہاسپٹل میں رہے، کئی دن رہے، اور بالآخر وہ فوت ہو گئے۔ جو لوگ ان کی عیادت کے لیے جاتے رہے، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ شیخ صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ آج کے موضوع سے تعلق کیا ہے؟ ہڈی ٹوٹی ہے، 80 سال کی عمر میں ٹوٹی ہے، کولے کی ہڈی ٹوٹی ہے، اور میرے جیسا کوئی آدمی ہو تو شاید اس کے دل میں اللہ کے بارے میں بدگمانیاں آئیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، ایک مدرسہ بھی چلا رہا ہوں، مدرسے میں 600-700 طالب علم پڑھ رہے ہیں، وہ سب میرے لیے صدقہ جاریہ ہیں، ہزاروں شاگرد میرے مدرسے سے فارغ ہو چکے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، میں گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا، اپنی طرف سے اچھے ماحول میں رہتا ہوں، اس کے باوجود میرے اوپر اتنی بڑی مصیبت۔ یہ بدگمانیاں، یہ برے خیالات کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے۔ اور اللہ والے کیا سوچتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی میرے رب کی طرف سے کوئی حکمت ہے، اور ساتھ ہی وہ کہتے کہ اے اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں۔ میرے جیسا انسان مصیبت آنے پہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ صبر کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ صبر، اور وہ صبر سے اوپر کا درجہ کیا؟ یا اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں۔ یہ صبر سے بھی اونچا درجہ ہے کہ اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں، یا اللہ تو بھی میرے اوپر راضی ہو جا۔ یہ ان کے منہ پہ کلمات تھے بار بار۔
اور پھر جب لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے اور سیلفیاں بنانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی تصویریں بنانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ آگے سے کیا کہہ رہے تھے کہ میری ہڈی ٹوٹی ہے، مجھے اس کی تکلیف ہے، لیکن جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے تمہارے تصویریں بنانے سے، اتنی تکلیف مجھے ہڈی کے ٹوٹنے کی نہیں ہو رہی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان سے سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور اس آیت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ آپ بہت بڑی کوئی آرزو لیے ہوئے تھے، اس کے لیے بڑی محنتیں کر رہے تھے، بڑی کوشش کر رہے تھے، کوئی لڑکی تھی مثال کے طور پہ، آپ کی کوشش تھی آپ کا نکاح وہاں پہ ہو جائے، بہت پڑھی لکھی تھی، بہت خوبصورت تھی، بہت باصلاحیت تھی، کوشش کی، محنت کی، نہیں ہو سکا رشتہ، والدین رکاوٹ بن گئے، یا لڑکی کے والدین رکاوٹ بن گئے، یا کوئی اور مسئلہ بن گیا۔ اب اس کے اوپر رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس آیت پہ ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ممکن ہے ایک چیز کو آپ پسند کریں جبکہ وہ چیز تمہارے لیے خطرناک ہو، تمہارے لیے شر ہو، تمہارے لیے اس میں خیر نہ ہو، اور ایک چیز تمہیں بری لگے۔ یہی بات مثال کے طور پہ آپ بڑی محنت سے آپ نے پیسہ جمع کیا اور کیا کرنے جا رہے ہیں جی، حج کرنے جا رہے ہیں، حج کے لیے پیسہ جمع کروانے جا رہے ہیں، برسوں کی خواہش پوری ہونے کا وقت آیا ہے، بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ نے مکان بیچا ہو، زرعی زمین بیچی ہو، لیکن راستے میں چور پڑ گئے، ڈاکو پڑ گئے، پیسہ لے گئے۔ افسوس تو ہوگا، آپ انسان ہیں، میں بھی ہوں گا، یہاں پہ مجھے بھی ہوگا، لیکن بار بار اس آیت کو ذہن میں لے کر آئیں کہ ممکن ہے ایک چیز کو آپ ناپسند کریں اور اسی میں آپ کے لیے کوئی خیر ہو۔ تو یہ آیت بہت عظیم آیت ہے، ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ امام صاحب فرماتے ہیں فی ہذہ الآیۃ عدۃ حکم و اسرار و مصالح للعبد، اس آیت میں متعدد کئی ایک حکمتیں ہیں، اس آیت میں کئی ایک حکمت کی دانائی کی باتیں ہیں، وہ اسرار، اور اس آیت میں کئی راز ہیں، اور اس آیت میں بندوں کے کئی فوائد ہیں، ان کی کئی مصلحتیں ہیں۔ فإن العبد، کیونکہ بندہ اذا علم، جب یقین کر لے اس بات پہ کہ ان المکروہ قد یأتی بالمحبوب، کہ ناپسندیدہ چیز کبھی ایسی چیز کو لے کر آتی ہے جو پسندیدہ ہوتی ہے۔ ناپسندیدہ چیز، مصیبت، آفت، پریشانی، اس کے نتیجے میں کیا مل جاتی ہے؟ کوئی خوشی مل جاتی ہے، کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے۔ والمحبوب قد یأتی بالمکروہ، اور پسندیدہ چیز، آپ کی مرغوب چیز، وہ چیز جس سے آپ کو محبت ہے، کبھی وہ ناپسندیدہ چیز کو لانے کا سبب بن جاتی ہے، اس کے نتیجے اچھے نہیں نکلتے۔ کوئی لڑکی لے لیں آپ، جس سے آپ نے نکاح کیا، آپ نے سوچا خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن وہ آئی آپ کے گھر میں اور پتا چلا کہ یہ بھانج ہے، اس سے اولاد نہیں ملے گی، یا آئی آپ کے گھر میں اور اس نے آپ کے گھر کو جہنم بنا دیا، سکون آپ کا چھین لیا، اس سے آپ کے بچے پیدا ہو چکے ہیں، لیکن نہ آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں بچوں کو دیکھ کر اور دیگر مسائل کی وجہ سے، اور نہ آپ اس کو گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ لڑکی کون ہے؟ جس کو بڑی مشکل سے آپ نے حاصل کیا تھا۔ تو اس لیے امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ بندہ جب اس بات پہ یقین کر لے کہ ناپسندیدہ چیز کبھی پسندیدہ چیز کے آنے کا سبب بن جاتی ہے، اور پسندیدہ چیز کبھی ناپسندیدہ چیز کے آنے کا سبب بن جاتی ہے، جب یہ بندہ یقین کر لے پھر کیا ہوتا ہے؟ لم یأمن ان توافیہ المضرۃ من جانب المسرہ ولم ییأس ان تأتیہ المسرۃ من جانب المضرہ، تو بندہ پھر اس بات سے بے خوف نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی تکلیف آئے، کوئی تنگی آئے، اس کے اوپر کوئی تکلیف آ سکتی ہے، من جانب المسرہ، خوشی والے پہلو سے۔ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ ناپسندیدہ چیز پسندیدہ چیز کو لانے کا سبب بن جاتی ہے،
اور پسندیدہ چیز ناپسندیدہ چیز کو لانے کے سبب بن جاتی ہے، تو پھر بندہ بے خوف نہیں ہوتا، بے خوف نہیں ہوتا اس بات سے کہ اس کے اوپر کوئی تکلیف آ سکتی ہے خوشی والی جانب سے، مسرت والی جانب سے۔ ولم ییأس، اور اس بات سے نا امید نہیں ہوتا، ان تأتیہ المسرہ، کہ اس کے پاس کوئی خوشی آ سکتی ہے، من جانب المضرہ، اس جانب سے جس جانب کوئی تکلیف پائی جاتی ہے، کوئی نقصان ہے۔ لعدم علمہ بالعواقب، کیونکہ بندہ نہیں جانتا اپنے امور کے انجام کو، اپنے امور کے نتائج کو۔ فإن اللہ یعلم منها ما لا يعلمه العبد، کیونکہ اللہ تعالی جانتا ہے اس بارے میں وہ کچھ جو بندہ نہیں جانتا۔ اللہ کے پاس علم ہے کہ کس معاملے کا انجام کیا ہوگا۔ جس چیز کے آنے کی آپ خوشیاں منا رہے ہیں وہ کل کو آپ کے لیے کس قدر بدنامی، نقصان کا باعث بنے گی۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ جاب جو آپ کو ملی ہے، جس کے اوپر آپ اچھل کود رہے ہیں اور بڑے اکڑ رہے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، کل کو 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے یہیں آپ کے جیل میں جانے کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے یہیں جاب آپ کے قتل ہونے کا سبب بن جائے، یہ آپ نہیں جانتے۔ اور وہ لڑکی جس کے ساتھ آپ نے شادی کر لی والد کے کہنے پہ، والدہ کے کہنے پہ، اور وہ کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی تھی، ہو سکتا ہے اسی لڑکی سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو جنت بنا دے، سکون، آپ کے والدین کی خدمت کرے، آپ کی خدمت کرے، وہاں سے آپ کو ایسی اولاد ملے جس اولاد کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یہ آپ نہیں جانتے۔ اوجب له ذلك امورا، جب بندہ ان باتوں پہ یقین کر لے جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے، تو یہ یقین بندے کے لیے واجب کر دے گا کئی امور کو، یعنی کہ پھر بندے کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ کئی امور کا خیال رکھے۔ منہا، ان امور میں سے جن کا وہ خیال رکھے گا اس عقیدے کے مطابق جس کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے، اس یقین کے مطابق جس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ منہا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہ لا انفع له من امتثال الامر، بندے کے لیے اس سے زیادہ مفید چیز کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو مان لے۔ جو بھی اللہ کا حکم ہے، چاہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جی اس کے نتیجے میں میں مالی طور پہ بہت پیچھے رہ جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، نہیں، یقین رکھیں آپ کے لیے اس سے زیادہ مفید چیز کوئی نہیں ہے کہ من امتثال الامر، آپ اللہ کا حکم مان لیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اللہ کا حکم مان کر، اللہ کے رسول کا حکم مان کر اپنے بچوں کو بنانا شروع کر دیا، کیا؟ حافظ قرآن، عالم دین۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے رشتہ دار بچوں سے پیچھے رہ جائیں گے، آپ کے رشتہ دار بچے دنیاوی طور پہ تعلیم کے لحاظ سے بہت آگے نکل جائیں گے، لیکن یقین رکھیں کہ اللہ کا حکم ماننے سے بڑھ کر آپ کے لیے مفید چیز کوئی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے بچے دنیاوی لحاظ سے بہت آگے بڑھ جائیں، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے بہت ہی آگے چلے جائیں، اتنا آگے کہ کفر میں داخل ہو جائیں، ایسی یونیورسٹیوں میں پہنچ جائیں، ایسے ممالک میں پہنچ جائیں، ایسی سوسائٹی میں پہنچ جائیں، ایسے ماحول میں پہنچ جائیں جس ماحول میں ایک دن آئے کہ وہ اللہ کا انکار کر رہے ہوں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑا رہے ہوں، وہ قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلا رہے ہوں۔ آپ نہیں جانتے، اس لیے جب بھی اللہ کا حکم آئے آنکھیں بند کر کے عمل شروع کر دیں، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ بظاہر نقصان بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، جب ان سے ہجرت کا مطالبہ کیا گیا تو مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، اور میں کئی دفعہ اپنے دروس میں کہتا ہوں، شاید یہ الفاظ آپ نے پہلے بھی سنے ہوں، کیا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں، کیا آپ نے وہاں پہ ہماری رہائش کا بندوبست کر لیا ہے؟
ہمارے لیے کوئی فلیٹ آپ نے بنائے ہوں، کوئی مکانات بنائے ہو، کوئی محل تعمیر کیا ہو، ہماری جاب کا کوئی بندوبست کر لیا آپ نے، ہم کیا کمائیں گے، کہاں کمائیں گے، کیسے رہیں گے، کیا کوئی آپ نے کیا ہمارے لیے بندوبست؟ نہیں، چپ کر کے اللہ کا نام لے کے حکم مان لیا اور چل پڑے، دیکھا جائے گا کیا ہوگا، اور اللہ پہ خیر کی امید رکھی۔ مدینہ میں آئے ہیں، کوئی رہائش نہیں ہے، کسی نے نبی اسلام کو آگے سے پریشان نہیں کیا کہ آپ ہمیں یہاں پہ لا کر آپ نے میدان میں بٹھا دیا ہے، لاوارث کر دیا آپ نے ہمیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کچھ کریں نا ہمارے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایک قربانی کے بعد دوسری قربانی، تیسری قربانی، یہاں پہ میرے جیسا کوئی ہوتا تو شاید نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے، وہ کہتا یہ کیا جی، پہلے ہی ہم قربانیاں دے کر آئے تھے، گھر چھوڑ کر آئے، کاروبار چھوڑ کر آئے، والدین کو چھوڑ کر آئے، اور آگے سے ایک اور مطالبہ کیا، جب جہاد کرو، اب لڑو، اب بیٹے قربان کراؤ، پہلے ہی بھوکے مار رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے اللہ کے ہر حکم کو اپنے لیے سعادت سمجھا، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام بھی تھے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، منڈی میں جاتے، وہاں محنت مزدوری کرتے، بوجھ اٹھاتے، اور ایک سا کو گندم مل جاتی، ایک سا گندم مل جاتی، ایک سا کتنا ہوتا ہے جی؟ 2.5 کلو، 2.5 کلو کے 2 حصے کرتے، آدھا حصہ اللہ کے رسول کے پاس بطور صدقہ جمع کروا دیتے اور آدھا گھر میں لے جاتے۔ کیا حیثیت ہے اتنی مزدوری کی؟ لیکن دیکھ لیں، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو اس آیت کے مطابق عقیدہ بنانے کے نتیجے میں ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے وہ یہ کہ انہ لا انفع له من امتثال، بندہ یہ سمجھ لے کہ اس کے لیے اللہ کا حکم ماننے سے بڑھ کر کوئی مفید چیز نہیں ہے۔ وَإِن شَقَّ عَلَيْهِ فِي الْإِبْتِدَاءِ، اگرچہ شروع میں اللہ کا یہ حکم اس پہ شاق گزرے، لِأَنَّ عَوَاقِبَهُ كُلَّهَا خَيْرَاتٌ وَمَسَرَّاتٌ وَلَذَّاتٌ وَأَفْرَاحٌ وَإِن كَرِهَتْهُ نَفْسُهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا وَأَنفَعُ، کیونکہ اس حکم کے جو نتائج ہوں گے، اس حکم کے جو نتائج ہوں گے وہ سارے کے سارے خیرات، بھلائی پہ مبنی ہوں گے، مسرات، خوشیوں پہ مبنی ہوں گے، لذات، لذتوں پہ مبنی ہوں گے، افراح، اور اس سے فرحتیں ملیں گی۔ وَإِن كَرِهَتْ نَفْسُهُ، اگرچہ انسان کا نفس اس حکم کو ناپسند کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا، وہ حکم انسان کے لیے، انسان کے نفس کے لیے بہتر ہے اور انتہائی مفید ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لا شیء اضر علیہ من ارتکاب النہی، کہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا ارتکاب کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ نے کہا شراب نہیں پینی، یہ شراب پیتا ہے، اس سے بڑھ کر نقصان دہ چیز کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سود نہیں لینا، یہ لیتا ہے، اس سے بڑھ کر نقصان دہ چیز کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا بدکاری کے قریب نہیں جانا، یہ بدکاری کے راستوں پہ چلتا ہے، اس سے بڑھ کر نقصان دہ چیز کوئی نہیں ہے۔ وَإِنْ هَوِيَتْهُ نَفْسُهُ وَمَالَتْ إِلَيْهِ، اگرچہ اس کا نفس اس چیز کو پسند کرے، کس چیز کو؟ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، وَمَالَتْ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف مائل ہو، فَإِنَّ عَوَاقِبَهُ كُلَّهَا، جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے اس کے نتائج سارے کے سارے آلام، مختلف تکالیف پہ مبنی ہوں گے، وَأَحْزَانٌ، ان سے کئی غم ملیں گے آپ کو، وَشُرُورٌ، کئی شر ملیں گے آپ کو، وَمَصَائِبُ، اور اس کی وجہ سے کئی مصیبتیں آپ پہ آئیں گی۔ وَخَاصَةُ الْعَقْلِ، اور عقل کی یہ خصوصیت ہے، کیا خصوصیت ہے؟ تحمل الالم الیسیر، ہلکی سی تکلیف کو برداشت کر لینا، لما یعقبہ من اللذت العظیمہ والخیر الکثیر، اس عظیم لذت کی خاطر اور اس خیر کثیر کی خاطر جو اس کے بعد میں آئے گی۔ کس کے بعد آئے گی؟ تھوڑی سی تکلیف کے بعد۔ یعنی کہ عقل کی خصوصیت یہ ہے کہ عقل ہم سے کیا کہتی ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کر لو، اس عظیم لذت کو پانے کی خاطر، اس خیر کثیر کو پانے کی خاطر
جو اس تھوڑی سی تکلیف کے بعد آپ کو ملے گی۔ اور عقل کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وَاجْتِنَابُ اللَّذَّةِ الْيَسِيرَةِ، اس معمولی سی لذت سے بچیں، لما يعقبه من الالم العظیم والشر الطویل، معمولی سی لذت سے بچیں کیونکہ اس معمولی سی لذت کے بعد کیا ملے گا؟ ایک عظیم تکلیف اور طویل شر، لمبا شر، لمبی مصیبت، جان نہ چھوڑنے والی مصیبت۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کا حکم آپ اس کے اوپر عمل کریں تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت آپ کو تکلیف آئے، لیکن آخر میں کیا ملے گی؟ عظیم لذت اور خیر کثیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا ہے ہو سکتا ہے اس کو آپ کریں تو آپ کو تھوڑی سی لذت ملے گی، لیکن بعد میں ایک عظیم قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایک لمبے شر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فَنَظَرُ الْجَاهِلِ لَا يُجَاوِزُ الْمَبَادِئَ إِلَىٰ غَایَاتِهَا، وہ انسان جو ناواقف ہے، جاہل ہے، اس کی نگاہ ابتدائی امور کو کراس کر کے ان امور کے نتائج کی طرف نہیں پڑتی، بس وہ ابتدائی معاملے کی طرف دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ کون؟ جو جاہل ہو، ناواقف ہو۔ والعاقل الکیس، اور وہ انسان جو عقل مند ہو، سمجھدار ہو، دانا ہو، دائما ينظر الى الغایات، وہ ہمیشہ نتائج کی طرف دیکھتا ہے، اس کی نگاہ نتائج کے اوپر ہوتی ہے۔ من وراء سطور مبادئها، وہ نتائج کی طرف دیکھتا ہے کیسے؟ وہ ابتدائی امور کے پردوں کے پیچھے سے نتائج کو دیکھ لیتا ہے۔ فَيَرَى مَا وَرَاءَ تِلْكَ السُّطُورِ مِنَ الْغَایَاتِ الْمَحْمُودَةِ وَالْمَذْمُومَةِ، چنانچہ وہ دیکھ لیتا ہے ان پردوں کے پیچھے ان نتائج کو جو قابل تعریف ہوتے ہیں، اور ان نتائج کو بھی دیکھ لیتا ہے جو قابل مذمت ہوتے ہیں، دونوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کو میں اپناؤں گا تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا یا برا نکلے گا۔ فَيَرَى الْمَنَاهِي كَطَعَامٍ لَذِيذٍ قَدْ خُلِقَ فِيهِ سُمٌّ قَاتِلٌ، امام صاحب کی مثال دیکھیں آپ۔ ہم اس وقت کس امام صاحب کے ساتھ ہیں جی؟ امام القیم رحمہ اللہ کے ساتھ۔ کہتے ہیں فَيَرَى الْمَنَاهِي، عقل مند جو ہے وہ ممنوع امور کو دیکھتا ہے اس لذیذ کھانے کی طرح جس میں قتل کرنے والا، ہلاک کر دینے والا زہر شامل کر دیا گیا ہے۔ کھانا پڑا ہوا ہے، بظاہر بہت کیا ہے؟ ٹیسٹی ہے، لذیذ ہے، لیکن اس میں ایسا زہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دے گا۔ تو عقل مند انسان گناہوں کو اس لذیذ کھانے کی طرح سمجھتا ہے۔ فَكُلَّمَا دَعَتْهُ لَذَّتُهُ إِلَىٰ تَنَاوُلِهِ نَهَاهُ مَا فِيهِ مِنَ السُّمِّ، تو جب بھی یہ لذیذ کھانا اس کو، جب اس لذیذ کھانے کی لذت اس کو رغبت دیتی ہے إِلَىٰ تَنَاوُلِهِ کہ مجھے کھاؤ، تو جو اس میں زہر ہے یہ اس کو روک دیتا ہے کہ میرے قریب نہ ہو۔ وَيَرَى الْأَوَامِرَ، اور عقل مند انسان اللہ کے دیے گئے احکام کو، فرامین کو سمتا ہے، خیال کرتا ہے، كَدَوَاءٍ كَرِيهِ الْمَذَاقِ، اس دوائی کی طرح، اس میڈیسن کی طرح جو بد ذائقہ ہے۔ مُفْضٍ إِلَى الْعَافِيَةِ وَالشِّفَاءِ، لیکن وہ پہنچائے گی کہاں؟ صحت تک اور شفا تک۔ جیسے میرے ذہن میں فوری طور پہ اس کی مثال صافی آ رہی ہے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کبھی کسی نے صافی شربت پیا کہ نہیں پیا؟ انتہائی کڑوی، انتہائی کڑوا شربت ہے، لیکن جسم سے فاسد مواد کو نکال دیتا ہے۔ تو عقل مند انسان اللہ کے حکام کو خیال کرتا ہے اس میڈیسن کی طرح جو بس ذائقہ ہے، لیکن مفدن الی العافیت والشفاء، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عافیت ملے گی، شفا ملے گی۔
وَكُلَّمَا نَهَاهُ كَرَاهَةُ مَذَاقِهِ عَنْ تَنَاوُلِهِ أَمَرَهُ نَفْعُهُ بِالتَّنَاوُلِ، جب بھی اس کھانے کی یہ یعنی کہ اس کھانے کا بدمزہ ہونا اس کو روکتا ہے کھانا لینے سے، یعنی کہ کھانے میں جو مزہ نہیں ہے یہ چیز اس کو کہتی ہے کہ میرے قریب نہ ہو، تو امرہ، لیکن اس سے تقاضا کرتا ہے نفعہ، وہ فائدہ جو اس میں موجود ہے اس سے تقاضا کرتا ہے بالتناولی کہ مجھے کھاؤ. وَلَكِنْ هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى فَضْلِ عِلْمٍ تُدْرَكُ بِهِ الْغَايَاتُ مِن مَبَادِئِهَا، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے، کہاں تک پہنچنے کے لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے لیے ہمیشہ مفید خیال کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ان کو انسان اپنے لیے نقصان دہ خیال کرے، یہاں تک پہنچنا. ولیکن ھذا یحتاج، اس میں انسان کو ضرورت ہے الی فضل علم، اضافی علم کی. ایک تو علم ہے نا واجب علم، ایک ہے شریعت کا اضافی علم، مزید علم. انسان محتاج ہے اضافی علم کا، تدرک بہ الغایات من بعدہا، جس اضافی علم کے ذریعے مختلف امور کے آغاز سے انسان ان امور کے نتائج کا ادراک کر سکے. وقوت صبر، اور دوسرے نمبر پہ انسان کو ضرورت ہے صبر کی قوت کی، اس میں صبر کرنے کی قوت ہو. یوطن بہ نفسہ، جس کے ساتھ وہ صبر جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو تیار کر سکے علی تحمل مشقت الطریق، راستے میں آنے والی مشقت کو برداشت کرنے پہ، اپنے آپ کو تیار کر سکے راستے میں آنے والی مشقت کو برداشت کرنے کے لیے. لما یؤمل عند الغایہ، اس نتیجے کے پیش نظر جس نتیجے کی وہ امید رکھتا ہے اختتام کے موقع پہ، یعنی کہ راستہ جس کے اوپر چلنے لگا ہے اس میں بڑی مشقتیں ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس میں صبر اتنا مضبوط ہو کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کر سکے، تیار کر سکے راستے میں آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنے پہ. کیوں؟ ان نتائج کے پیش نظر جن کی اسے امید ہے یہ نتائج اس کو ملیں گے اس راستے کے اختتام پہ. سفر ہے بہت لمبا چوڑا، لیکن آخر میں بہت بڑا خزانہ ملنے والا ہے. فَإِذَا فَقَدَ الْيَقِينَ وَالصَّبْرَ، تو امام صاحب اب ہم سے کیا کہہ گئے ہیں بلا ہم سے کہ آپ اللہ کے حکام کو مانیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے، رزلٹ بڑا شاندار ہے، جنت آپ کی منتظر ہے، جہنم کی آگ سے آپ بچ جائیں گے، اللہ کی رضا آپ کو مل جائے گی. لیکن اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک اضافی علم جس سے آپ کو احساس ہو سکے کہ یہ گناہ اس کا نتیجہ بہت برا ہے، بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے. سود میں اگر ابھی میں بینک سے قرضہ لوں اور اس کے اوپر سود لوں تو میں بڑا شاندار گھر بنا سکتا ہوں، میرے بچے اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم لے سکتے ہیں، تو یہ بظاہر فوائد نظر آ رہے ہیں. شاندار گاڑی میں لے سکتا ہوں، ایک معاشرے میں میرا مقام ہوگا، مجھے عزت ملے گی، پروٹوکول ملے گا. لیکن آگے کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، اس کے بارے میں احساس ہو. اور دوسری طرف یہ بھی احساس ہو کہ میں اللہ کے احکام کو مان لوں، میں دکان بند کر دوں جب اذان ہو، بظاہر کیا ہوگا، میرا نقصان ہوگا. ملازمین بھی بڑے خوش ہوں گے کہ چلو جان چھٹی کام سے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، آدھا گھنٹے کے لیے، دائیں بائیں گاہک آ رہے ہیں اور میری دکان بند ہے. بظاہر کیا محسوس ہو رہا ہے، نقصان. لیکن آپ کے پاس اتنا علم ہو جس کی روشنی میں آپ اس بات کا ادراک کر سکیں کہ اس کا رزلٹ اچھا ہے. اللہ پہلی بات اس کاروبار میں دنیا میں برکتیں ڈالے گا، ورنہ کم از کم آخرت میں اس کا فائدہ جو ہے وہ ضرور ملے گا. اور دوسرے نمبر پہ کیا ہو، آپ کے پاس صبر کی قوت ہو، کیونکہ جب آپ اس راستے پہ چلیں گے تو مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، ٹینشنیں ہی ٹینشنیں. حق راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے، بڑی پریشانیاں آتی ہیں. تو اب آپ کے پاس صبر ہو، مضبوط قسم کا صبر، ہلکا پھلکا صبر نہیں، مضبوط قسم کا صبر ہو،
جس کی روشنی میں آپ اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے آنے والے مصائب کا سامنا کر سکیں اور مصائب کو برداشت کر سکیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کا رزلٹ آگے بڑا اچھا ملنے والا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں فَإِذَا فَقَدَ الْيَقِينَ وَالصَّبْرَ، جب انسان یقین اور صبر کھو بیٹھے، نہ یقین ہے کہ آگے اچھا رزلٹ ملے گا اور نہ ہی صبر ہے، تو تعذر علیہ ذالک، تو پھر اس کے لیے یہ ناممکن ہے، یہ مشکل ہے، پھر اس راستے پہ چلنا مشکل ہے، پھر اس کے لیے اللہ کے احکام کو ماننا مشکل ہے، پھر اس کے لیے اللہ نے جن امور سے منع کر دیا ان سے دور رہنا مشکل ہے۔ وَإِذَا قَوِيَ يَقِينُهُ وَصَبْرُهُ، اور جب اس کا یقین کیا ہو جائے مضبوط، وَصَبْرُهُ، اور اس کا صبر بھی قوی ہو، تو ہان علیہ کل مشقت، تو اس کے لیے ہر وہ مشقت ہلکی ہو جاتی ہے، یتحملها، جس کو وہ برداشت کرتا ہے، فی طلب الخیر دائم، دائمی خیر کو طلب کرنے کے معاملے میں، واللذت الدائمہ، اور ہمیشہ ہمیشہ کی لذت کو حاصل کرنے کے معاملے میں جن جن مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، ان مشقتوں کو برداشت کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر سردیوں کی راتوں میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، اس مشقت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یقین ہے کہ اللہ میرے اوپر راضی ہو رہا ہے، یقین ہے اللہ مجھے جنت دے گا، یقین ہے میری قبر کی زندگی اچھی ہوگی، یقین ہے کہ میں قبر کے عذاب سے اس طرح بچ جاؤں گا، اور صبر بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو یقین اور صبر، یہ دو چیزیں، یہی فرق ہے ہم اور ان لوگوں میں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کے قریب بھی نہیں آتے، مسکینوں والی بظاہر زندگی گزار رہے ہیں، لوگ بھی ان کی خاص کوئی عزت نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس وہ دنیاوی اتنا مال نہیں ہوتا، یہ گاڑیاں، یہ بہترین مکانات، یہ بہترین قسم کا لباس، ہلکا پھلکا لباس، ویسے بھی وہ تواضع ان میں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عاجزی ہوتی ہے، تو عام آدمی تو ان کو اہمیت ہی نہیں دیتا بالکل، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اللہ کے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز تھی جو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب وَمِنْ أَسْرَارِ هَذِهِ الْآيَةِ، اور اس آیت کے اسرار میں سے ہے، یعنی کہ اس آیت سے معلوم ہونے والی جو راز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہا، کہ یہ آیت تقتضی، تقاضا کرتی ہے، من العبد، بندے سے، مجھ سے اور آپ سے، کیا تقاضا کرتی ہے؟ التفویض الی من یعلم عواقب الامور، کہ اپنے امور کو اس اللہ کے سپرد کر دیں جو جانتا ہے ان امور کے نتائج کو اور ان کے انجام کو، اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیں، کوشش کریں، محنت کریں، اس کے بعد کیا ہوگا یہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ آیت دوسرے نمبر پہ تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ وَالرِّضَا بِمَا يَخْتَارُهُ لَهُ وَيَقْضِيهِ لَهُ، کہ راضی رہے اس امر پہ جو اللہ آپ کے لیے اختیار کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مقدر کرتا ہے، لما یرجو فیہ من حسن العاقبہ، کیوں بندہ راضی رہے اس پہ، کیوں بندہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے؟ کیونکہ اس میں وہ امید رکھتا ہے اچھے انجام کی، اس کو پتا ہے کہ اگر میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دوں اور میں راضی رہوں اس پہ جو اللہ میرے لیے اختیار کرتا ہے تو اس کا انجام بڑا اچھا ہوگا۔ اگر آپ دعائے استخارہ پہ غور کر لیں تو اس میں یہی کچھ ہے کہ یا اللہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تیرے پاس ہی علم ہے، میں کوئی قدرت نہیں رکھتا، تو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، یا اللہ یہ معاملہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو کر دے، آسان کر دے، برکتیں ڈال دے، مجھے اس کے اوپر مطمئن کر دے، اور یا اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے وہاں پہ لے جا جہاں میرے لیے خیر ہے۔ یہاں پہ یہی کچھ ہے کہ اپنا معاملہ کس کے سپرد کر دیں؟ اللہ کے۔ اچھا، اللہ کے سپرد کرنا، اس میں کیا ہوگا پھر؟ استخارہ کرنے والے بھی کبھی کبھی نا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔
استخارہ کر رہے ہیں، اپنی بچی کا رشتہ کرنے لگے ہیں جی، معلومات نہیں لڑکے کے بارے میں، بہترین جناب اس کا گھر ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین جاب ہے، بہترین کاروبار ہے، خوبصورت ہے، قد کاٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن پتہ چلا کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اب جناب استخارے کر رہا ہے کہ یہاں پہ استخارے کی کوئی ضرورت ہے؟ استخارہ کس بات کا؟ استخارہ ہوتا ہے میرے بھائی وہاں پہ جہاں شریعت نے آپ کو نہ بتایا ہو واضح طور پہ کہ آپ کے لیے اس میں خیر ہے کہ شر ہے، جہاں شریعت نے بتا دیا پہلے سے آپ کو کہ یہاں پہ شر ہے، وہاں استخارہ کس بات کا؟ یا آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جب پتہ چل گیا کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اب استخارہ کس بات کا؟ استخارے سے پتہ یہ چلانا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میرے لیے خیر ہے کہ نہیں ہے۔ جس لڑکے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کے گھر میں آپ کی بیٹی کے لیے خیر کیسے ہوگی جی؟ یا وہ لڑکا جس کے ساتھ رشتہ قائم کرنے لگے ہیں وہ بھی نماز ہے، نماز بالکل نہیں پڑھتا، استخارہ کس بات کا جی؟ سمجھ سے بالا تعالیٰ یہاں استخارہ کس بات کا؟ استخارہ میرے بھائی وہاں پہ ہوگا جہاں پہ 2-3 لڑکے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں اور تینوں عقیدہ بھی صحیح ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والے اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اب آگے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی جی آپ استخارہ کریں آپ، لیکن جہاں پہ ایک لڑکا بے نماز، ایک لڑکے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اور ایک ہی لڑکا ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اپنا مکان نہیں ہے، اپنا مکان نہیں ہے، تو جب 3 ہی لڑکے ہیں تو استخارہ کس بات کا؟ ہاں پھر بھی آپ استخارہ اس لحاظ سے کر لیں کہ یہ لڑکا، اور ہو سکتا ہے کل کو اور رشتہ آنے والا ہو، لیکن پہلے 2 لڑکوں کا اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، پہلے 2 لڑکوں کو لسٹ سے نکال دیں ویسے ہی، تو اس کے بعد آپ استخارہ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ اگر آپ کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال رہے ہیں کہ میری بیٹی کے لیے اچھا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، شریف لڑکا ہے، تو اب یہ اللہ نے آپ کے لیے اختیار کیا ہے، اب آپ اس پہ راضی بھی رہیں۔ راضی بھی رہیں کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کل کو اس کے حالات مزید خراب ہو جائیں مالی طور پہ، ہو سکتا ہے وہاں سے چند ٹینشنیں بھی آپ کو آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، اب راضی رہیں، استخارہ کیا تھا اسی میں میرے لیے کوئی خیر تھی، یہ جو رزلٹ آ رہا ہے برا، یہی میرے لیے خیر تھی۔ ایک دفعہ بلکہ ایک لڑکی نے مجھ سے سوال کیا یہی کہ شیخ صاحب استخارہ تو ہم نے کیا، بڑے استخارے کیے تھے، لیکن پھر بھی طلاق ہو گئی۔ تو پھر اس پہ میں نے کلپ بنایا تھا، یوٹیوب پہ وہ موجود ہے، میں نے یہی بتایا تھا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ یقین رکھیں کہ اگر آپ نے استخارہ درست کیا تھا اور دینی لحاظ سے لڑکے کو آپ نے درست جانا تھا اور استخارہ کر کے دل مطمئن ہوا تھا، یہیں پہ آپ کے لیے خیر تھی۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے، اس کو اللہ نے حسن و جمال دیا، تعلیم دی، عقل دی، اب اس کے زمین پہ پاؤں ہی نہیں لگتے، دین کو اہمیت نہیں دیتی، تکبر اس میں پایا جاتا ہے، اکڑ پن ہے۔ اب یہ بیماریاں اس کے لیے خطرناک ہیں آخرت کے اعتبار سے، لیکن جب طلاق ہوئی، دل ٹوٹا، ٹینشنیں آئیں، اب بھاگی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، نمازوں کی طرف، مسجد کی طرف، صدقہ خیرات کی طرف، تلاوت کی طرف۔ تو اب بتائیے کیا یہ جو اس کا شادی اس کی ہوئی ہے یہ صحیح تھی کہ غلط تھی؟ صحیح تھی، بالکل صحیح تھی اس کی۔ اور اب اس طلاق کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اب اگر آپ اس کی شادی اس کا باپ کر دینا کسی مدرسے کے طالب علم سے بھی تو اب وہ قبول کر لے گی، پہلے اگر اس کا باپ نام لیتا کبھی اس نے قبول نہیں کرنا تھا، یہ مولوی یہ آپ بجی آپ نے میرے لیے پسند کی ہے، لیکن اب اس کے پاؤں زمین پہ لگ رہے ہیں، اکڑ ختم ہو چکی ہے، تو جو اس کی پہلی شادی ہوئی تھی وہ اچھی ہوئی تھی، کیونکہ اس میں اللہ نے اس کے لیے خیر یہی رکھی تھی کہ اس کو طلاق ہو، ٹینشنیں آئیں، اس کی اکڑ ختم ہو، اس کا دماغ ٹھیک ہو، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اب اس کا نکاح ایسی جگہ پہ ہو جو لڑکا شریف ہے، نمازی ہے، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والا ہے، اسے جنت کے راستے پہ لگانے والا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے انسان کا۔ وَمِنْهَا، اور اس آیت کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے
کہ انہ لا یقترح علی ربہ ولا یختار علیہ ولا یسألہ ما لیس لہ بہ علم، کہ انسان اپنے رب کو تجاویز نہ دے. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کیا؟ مکان، رہائش. آپ یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے بہترین رہائش دے، یا اللہ جو ایسا گھر دے جو میرے لیے باعث خیر ہو، باعث برکت ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بھی ساتھ شرط لگانا کہ یا اللہ وہ بھی اسی گلی میں. یہ تجاویز دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں الا یہ کہ وہ گلی آپ سمجھتے ہیں کہ دین والی ہے، وہاں پہ نمازی لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ توحید والے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ بدعتی لوگ نہیں رہتے، اس قسم کا مسئلہ ہے تو وہ تو پھر دینی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے. اور اس پہ بھی آپ یہ کہیں گے کہ یا اللہ پھر بھی جانتا تو ہی ہے، میں نہیں جانتا، وہی سکھانے والی دعا. انہ لا یقترح علی ربہ، اپنے رب کے سامنے اپنی تجویز نہ رکھے، ولا یختار علیہ، اور اس کے سامنے اپنا اختیار نہ رکھے، ولا یسألہ ما لیس لہ بعلم، اور اس سے وہ چیز نہ مانگے جس کی حقیقت کا اس کو علم نہیں ہے. فلعل مضرتہ وہلاکہ فیہ وہو لا یعلم، شاید اس کا نقصان اور اس کی ہلاکت اسی چیز میں ہو جو وہ مانگ رہا ہے جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں. فلا یختار علی ربی شیئا، اس لیے اپنے رب کے سامنے اپنا کسی قسم کا اختیار نہ رکھے. بل یسألہ حسن الاختیار لہ، بلکہ اللہ سے سوال کرے کہ اللہ اس کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کر دے. اللہ سے سوال کرے کہ اللہ اس کے لیے اچھی چیز اختیار کر دے، اللہ اس کے لیے اچھی چیز سلیکٹ کر دے. وَأَن يُرْضِيَهُ بِمَا يَخْتَارُهُ، اور اللہ سے دوسرے نمبر پہ یہ سوال کرے کہ اللہ اس کو راضی کر دے اس امر پہ جو اللہ نے اس کے لیے اختیار کیا ہے. دعائے استخارہ میں بالکل یہی چیز ہے. فَلَا أَنْفَعَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، تو انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مفید چیز نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ امام صاحب کہتے ہیں وَمِنْهَا، اور اس آیت کی اسرار میں سے، رازوں میں سے، حکمتوں میں سے، دنائی کی باتوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہ اذا فوض الی ربہ، کہ جب انسان اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دے، وراضی بما یختارہ لہ، اور راضی ہو جائے اس امر پہ جو اللہ اس کے لیے اختیار کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ امدہ، اللہ اس کی مدد کرے گا. فی ما یختارہ لہ، اس معاملے میں جو اللہ اس کے لیے اختیار کر رہا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا. کیسے؟ بالقوت علیہ، اللہ اس کو اس معاملے میں قوت دے گا. یعنی کہ جو جواب اب اس کو ملی ہے، اور ملی ہے اللہ کی رضا کے نتیجے میں، اللہ اس جواب کو یعنی کہ پورا کرنے، اس جواب کے مطابق کام کرنے کے معاملے میں اس کو قوت دے گا. والعزیمتی، اللہ اس کو پختہ عزم دے گا. والصبری، اللہ اس کو اس کے اوپر ڈٹ جانے کی، صبر کرنے کی توفیق دے گا. وصرف عنہ الآفات، اور اللہ تعالیٰ اس سے ٹال دے گا، دور کر دے گا. الآفات، وہ آفتیں، وہ مصیبتیں، التی ہی عرضۃ اختیار العبد لنفسہ، جو تب آتی ہیں جب بندہ کوئی خود اپنے لیے کسی معاملے کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ ان آفتوں کو اس سے دور رکھے گا، ان مصائب کو اس سے دور رکھے گا جو مصائب تب پیش آتے ہیں بندے کو جب بندہ کسی معاملے کو اپنے لیے خود اختیار کرے. وَأَرَاهُ مِنْ حُسْنِ عَوَاقِبِ اخْتِيَارِهِ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَصِلَ إِلَى بَعْضِهِ بِمَا يَخْتَارُهُ وَلِنَفْسِهِ. اور اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا اپنے اختیار کے اچھے انجام میں سے وہ کچھ، اللہ اس کو دکھائے گا جس کے کسی حصے تک یہ نہیں پہنچ سکتا تھا جب کہ یہ اپنے لیے خود کسی چیز کو اختیار کرتا. وَمِنْهَا، اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ أَنَّهُ يُرِيحُهُ مِنَ الْأَفْكَارِ الْمُتْعِبَةِ فی انواع الاختیاراتی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو راحت دے دے گا، اللہ اس کو محفوظ رکھے گا
ان تھکا دینے والے افکار سے، ان تھکا دینے والی سوچوں سے جو انسان کو پیش آتی ہیں طرح طرح کے اختیار میں. جب انسان کے پاس آپشن بہت زیادہ ہوں اور وہ اللہ سے رہنمائی نہ لے تو تھک جاتا ہے. کبھی سوچتا ہے یہ ٹھیک ہے، کبھی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، کبھی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. صبح و شام ٹینشن، پریشانی. لیکن جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دے تو پھر اس ٹینشن سے بھی بچ جاتا ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ انہو یریحہ، اللہ کے سپرد جب معاملہ آپ کر دیں گے تو یہ چیز انسان کو راحت دے گی، بچا لے گی ان تھکا دینے والے افکار سے جو انسان کو پیش آتے ہیں فی انواع الاختیاراتی، طرح طرح کے اختیار میں. جب انسان کے سامنے طرح طرح کی آپشنز ہوں. وَيُفَرِّغُ قَلْبَهُ، اور یہ چیز انسان کے دل کو فارغ کر دے گی من التقدیرات والتدبیرات، ان اندازوں سے، ان تدبیروں سے التی یصعد منها، جن سے وہ چڑھتا ہے فی عقبۃ، ایک گھاٹی پہ، وینزل فی اخرى، اور اترتا ہے دوسری گھاٹی میں. ومع هذا فلا خروج له عما قدر علیہ، اور اس کے باوجود وہ نکل نہیں سکتا اس سے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے، جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے. فلو رضی باختیار اللہ، اگر انسان راضی ہو جائے اللہ کے اختیار پہ، اصابہ القدر، تو تقدیر اس پہ آئے گی، اس کو پہنچے گی، اس کو اپنی لپیٹ میں لے گی. وہو محمود، اس حال میں کہ وہ بندہ اللہ کی نگاہوں میں قابل تعریف ہوگا. مشکور، اللہ کے ہاں قابل قدر ہوگا. ملطوف بہ فیہ، اور اس معاملے میں اللہ کی طرف سے اس پہ مہربانی اور عنایات ہو رہی ہوں گی. وَإِلَّا جَرَى عَلَيْهِ الْقَدَرُ، ورنہ اس کے اوپر تقدیر جاری ہوگی، نافذ ہوگی. وَهُوَ مَذْمُومٌ، جبکہ وہ قابل مذمت ہوگا. غیر ملطوف بہ فیہ، اور اللہ کی طرف سے اس پہ اس معاملے میں کوئی مہربانی نہیں ہو رہی ہوگی. لِأَنَّهُ مَا اخْتِيَارِ لِنَفْسِهِ، کیونکہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ، وہ خود اپنے اختیار کے ساتھ ہوگا. یہ عبارت شاید آپ اس کا مفہوم نہ سمجھ سکے ہوں. آپ نے بیٹی کا رشتہ کیا ایک نیک لڑکے کے ساتھ اپنی طرف سے، لیکن نتیجہ اچھا نہیں نکلا، لڑکا برا نکلا. لڑکے نے آپ کی بیٹی کو بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا. یہ تقدیر تھی. یہ کیا ہے؟ تقدیر. اچھا، اب تقدیر آپ کے اوپر آ چکی ہے، اپنی لپیٹ میں آپ کو لے چکی ہے، لیکن کیا اللہ کی نگاہوں میں آپ قابل مذمت ہوں گے؟ نہیں. اللہ کی نگاہوں میں آپ قابل تعریف ہوں گے. آپ خود بھی اللہ سے کہہ سکیں گے کہ یا اللہ، میں نے تو اپنی طرف سے تیرے دین کو دیکھا تھا. اور اللہ بھی راضی ہوگا کہ میرے بندے کو اگرچہ نقصان پہنچا ہے یہاں سے، لیکن میرے بندے نے جو انتخاب کیا تھا وہ مجھے دیکھ کر کیا تھا، دین کو دیکھ کر کیا تھا. تو اب آپ کیا ہے؟ اللہ کی نگاہوں میں قابل تعریف ہے. اللہ کی نگاہوں میں آپ کا ایک مقام ہے، اور اللہ کی طرف سے اس تقدیر کا، اس مصیبت کا سامنا کرنے میں آپ پہ عنایات ہوں گی، اللہ کی مہربانیاں نازل ہوں گی. اور اگر آپ نے اللہ کو مد نظر نہیں رکھا، یہی مثال میں دوں گا. بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے آپ نے بس یہ دیکھا کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ نہیں دیکھا کہ نمازیں نہیں پڑھتا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ بدعتی ہے. اب اگر وہاں سے آپ کو تکلیف پہنچے گی تو اللہ کی نگاہوں میں آپ قابل رحم ہوں گے؟ نہیں. اللہ کی نگاہوں میں آپ قابل مذمت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور عنایات سے آپ محروم ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود اپنے لیے ایک چیز کو اختیار کیا ہے، اس میں آپ نے اللہ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھا. وَمَتَى صَحَّ تَفْوِيضُهُ وَرِضَاهُ اكتنفه فی المقدور العطف علیہ واللطف به فیصیر بین عطفه ولطفه. جب بھی انسان صحیح معنوں میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، جب بھی انسان صحیح معنوں میں اپنا
معاملہ اللہ کی رضا کے سپرد کر دے اور اللہ کی رضا پہ وہ راضی ہو تو اکتنفہ، تو انسان کو احاطے میں لے لیتا ہے، فی المقدوری، اس تقدیر میں لکھی ہوئی مصیبت کے معاملے میں انسان کو احاطے میں لے لیتی ہیں دو چیزیں۔ نمبر ایک العطف علیہ، اللہ کی شفقت، واللطف بھی، اور اللہ کی مہربانی، یعنی کہ ایسے آدمی کو ڈھانک لیتی ہے، اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے اللہ کی شفقت اور اللہ کی مہربانی۔ فَيَسِيرُ بَيْنَ عَطْفِهِ وَلُطْفِهِ، تو یہ بندہ اب ہوگا اللہ کی شفقت اور اللہ کی مہربانی کے بیچ میں۔ فَعَطْفُهُ يَقِيهِ مَا يَحْذَرُ، تو اللہ تعالیٰ کی شفقت اس کو محفوظ رکھے گی ان خطرات سے جن سے وہ ڈر رہا ہے۔ وَلُطْفُهُ يُهَوِّنُ عَلَيْهِ مَا قَدَّرَهُ، اور اللہ تعالیٰ کا لطف، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کے اوپر ہلکا کر دے گی اس تقدیری مصیبت کو جو اس کے اوپر آ چکی ہے۔ اذا نفذ القدر فی العبد کان من آدم اسباب نفوذہ تحیلہ فی ردہ، جب اللہ کی تقدیر بندے پہ نافذ ہو جائے تو اس کے نافذ ہونے کے بڑے اسباب میں سے کیا ہے؟ تحیلہ، بندے کا ہیلا اختیار کرنا، فی ردہ، اس تقدیر کو رد کرنے کے معاملے میں، ان کے تقدیری مصیبت کو رد کرنے کے معاملے میں شرعی طریقہ اختیار کرے۔ جو مصیبت آپ پہ آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی وہ طریقہ اختیار کریں جس پہ اللہ راضی ہو، اس میں بھی دو نمبری اختیار نہ کریں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ جب بندے پہ تقدیر نافذ ہو تو اس کے نافذ ہونے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہوتا ہے؟ تحیلہ، بندے کا ہیلا اختیار کرنا، فی ردہ، اس تقدیر کو رد کرنے کے معاملے میں۔ فلا انفع له من الاستسلام والقاء نفسه بین یدی القدر طریحا کالمیتہ، بندے کے لیے اس سے بڑھ کر مفید چیز کوئی نہیں ہے کہ وہ سرنڈر کر دے، سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے اور اپنے آپ کو تقدیر کے سامنے پھینک دے، جیسے مردہ پڑا ہوتا ہے غسل دینے والے کے سامنے۔ فَإِنَّ السَّبُعَ لَا يَرْضَى بِأَكْلِ الْجِيَفِ، امام صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ کی تقدیر نافذ ہو تو آپ اس کے سامنے سر جھکا دیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو یوں پھینک دیں جیسے مردہ پڑا ہوتا ہے۔ فَإِنَّ السَّبُعَ، کیونکہ درندہ جو ہوتا ہے، لا یرضا، وہ راضی نہیں ہوتا، بِأَكْلِ الْجِيَفِ، مردار کو کھا کر۔ واللہ عالم، امام صاحب یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی مردہ ہو، مردار ہو، تو شیر اور اس قسم کے جو ہوتے ہیں نا درندے، یہ مردار کو کھانا پسند نہیں کرتے، یہ تازہ شکار کرتے ہیں، زندہ جانور جس کو دیکھتے ہیں شکار کر کے اس کو کھاتے ہیں، اور جو مردار ہے اس کے قریب نہیں جاتے۔ تو شاید یہ کہنا چاہتے ہیں واللہ تعالی عالم کہ جب آپ تقدیر کے سامنے اپنے آپ کو پھینک دیں گے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پھینک دیں گے، اللہ سے رجوع کر لیں گے اور کہیں گے یا اللہ میں تو بے بس ہو چکا، مجھ میں کوئی ہمت نہیں ہے، تو نے مجھے سنبھالنا ہے، تیرے در پہ میں حاضر ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے مسجد میں آ چکا ہوں، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، اللہ سے رجوع کرے، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کو مزید تکلیفوں میں مبتلا نہیں کریں گے، مزید ازمائشوں میں مبتلا نہیں کریں گے، اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے، اللہ اس کے ساتھ لطف کا معاملہ کریں گے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایات نازل ہوں گی۔ تو یہ چند وہ فوائد تھے، چند وہ دنائی کی باتیں تھیں، چند وہ اسرار تھے جن کا تعلق ہے اس آیت سے، اور خلاصہ یہ نکلا ہے نمبر ایک، انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں جس چیز کو پانے پہ آپ خوش ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی اچھا ہو۔
اور ضروری نہیں کہ جو مصیبت آپ پہ آئی ہے اور آپ پریشان ہیں اس کا نتیجہ بھی برا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر یہ کہ بندہ اللہ کے ہر حکم کو مانے اور یقین رکھے کہ اس سے زیادہ مفید چیز اس کے لیے کوئی نہیں ہے، اگرچہ شروع میں اسے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے۔ مطلب ہو سکتا ہے لوگ بھی اس سے کہیں اور تجھے سمجھایا تھا نا کہ اتنا مولوی نہ بن، اتنا صوفی نہ بن، اور چھوڑ اسے، ایک حدیث کو نام بھی عمل کریں تو کچھ نہیں ہوتا، اور تو نے کہا نہیں جی نہیں جی میں نے حدیث پڑھ لی ہے، تو جناب کہا جی قرآن آ گیا جی، ہم مسلمان نہیں ہیں، تو اس قسم کے لوگ تانے بھی دیتے ہیں۔ لیکن ان تانوں کے باوجود، ایسی ملامتوں کے باوجود، آپ نے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اس سے بڑھ کر مفید چیز آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان سے دور رہنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ ان سے زیادہ نقصان دہ چیز آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ پھر امام صاحب نے کہا کہ یہ آیت تقاضا کرتی ہے آپ سے کہ آپ اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کریں اور جو اللہ آپ کے لیے اختیار کرے اس کے اوپر راضی رہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز تجویز نہ کریں، اللہ کے سامنے اپنے اختیار نہ رکھیں، بلکہ اللہ کے اختیار کو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ آپ کے لیے کیا پسند کرتا ہے۔ اور پھر جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے اور جو اللہ آپ کے لیے اختیار کرے اس کے اوپر راضی رہیں گے تو پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کو قوت دے گا، اللہ آپ کو عزیمت دے گا، اللہ آپ کو صبر دے گا۔ اور پانچویں نمبر پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کو جب آپ اپنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو طرح طرح کی سوچوں سے بچا لیں گے۔ اختیار کرنے کے معاملے میں، چوائس کے معاملے میں جو پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں قرآن حکیم پہ غور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔